اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدني وسددني. اللهم فقهنا في الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمد للہ دیدی، آپ الحمد کی دعا للہ، سے۔ آپ کیسے ہو بچے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو آخر دم تک اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. ہماری اس کوشش آمین کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں کیا ہے قرآن کا حق دینے والا بنا دے. آمین. اللہ تعالیٰ جب قرآن کسی گھر میں پڑھا جاتا ہے نا تو وہ گھر آسمان والوں کو روشن نظر آتے ہیں. یعنی جس گھر میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو وہ گھر آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو جب وہ زمین پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ گھر ان کو روشن نظر آتا ہے فرشتوں کو. تو وہ روشنی کس کی روشنی؟ قرآن پڑھنے کی روشنی ہے. تو قرآن کا علم حاصل کرنا ہمیں اندھیروں سے نکال کر، جہالت سے نکال کر، گناہوں سے نکال کر خیر کی طرف لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، ہمارے لیے روشنی، ہمارے لیے رہنمائی، ہمارے لیے شفا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کی ہمارے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرے، ہمیں قرآن کی صحبت میں رہنا پسند آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قرآن کی محبت نصیب کرے. آمین. آمین۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے اچھا، پریکٹس کیسی چل رہی ہے آپ سب کی؟ گروپس بن گئے الحمدللہ. لیڈرز کے ساتھ آپ لوگوں کی پریکٹس بھی چل رہی ہے میرے خیال سے. تو سب کمفرٹیبل ہیں؟ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے اپنے لیڈرز کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں گروپ میں یا نہیں؟ کیا چل رہا ہے؟ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں، مسکان آپ کی گروپ میں نئے اسٹوڈنٹس ہیں؟ جی دیدی۔ اچھا، کیسی چل رہی ہے پریکٹس؟ جی دیدی، الحمد للہ اچھی چل رہی۔ الحمدللہ. اور ایک وہ مسکان بھی ہیں؟ نہیں ہے دیدی۔ اچھا، چلے انشاءاللہ پریکٹس گروپس میں اپنے آپ کو انرول کروائیں تاکہ مزید آپ کیا ہے فائدہ اٹھا سکیں. جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا مشکل ہے، یاد رکھیں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے حرکات کو دیکھا تھا، شارٹ ووول سائنس جسے ہم کہتے ہیں، زبر، زیر اور پیش، یعنی ان کو حرکات کہتے ہیں. لیٹرز پر جب حرکات لگائے جاتے ہیں تو اس کی الگ سے آواز بنتی ہے حرکات کی وجہ سے، اور حرکات اور لیٹرز کو ملانے کے ساتھ ہی ورڈز کا کمبینیشن یعنی ایک پورا کلمہ بنتا ہے. تب یہاں آپ کے سامنے زبر، زیر، پیش تینوں لیٹر سے متعلق کچھ ورڈز ہیں، تینوں حرکات کے متعلق. تو یہاں پر دیکھیں آپ اس کو، جعل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جعل، جیم حروف شجریہ، جیم، عین حروف حلقیہ، جعل، لام زبان سے ادا ہونے والا لیٹر، جعل. اس کو آپ نے تینوں کو معروف آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، مجہول ہونے سے اسے بچانا ہے. معروف کا مطلب ہوتا ہے جو اس کی جانی پہچانی آواز ہے، یعنی جیم کی آواز، جیم کے اوپر جب زبر لگتا ہے، زبر کسی بھی لیٹر پر آئے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے.
یا मतलब इतना शॉर्ट के झटका महसूस हो, इस तरह से पढ़ना है? कैसे पढ़ना है? जल्दी पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे, या कैसे पढ़ेंगे जबर को? एक जल्दी हरका। पढ़ो। एक हरका पढ़ेंगे, यानी इसको इतना जल्दी भी नहीं करना कि झटका महसूस हो। जा, जाला, नहीं। या इतना लंबा नहीं करना गोया कि अलिफ मद्दा वाव मद्दा बन जाए। जाला, जाला, नहीं। बल्कि इसको मारूफ आवाज के साथ हमें पढ़ना है। जा, आला, जाला, जीम फतह जा, आइन फतह आ, जा, लाम फतह ला, जाला। इसको पहले आपने हिज्जे के साथ पढ़ना है, फिर आपने उसको मिलाकर रवानी के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है अपने ग्रुप्स में इंशाल्लाह। अखज़, 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 दाल नरम। अखज़, ख, हुरूफ हलकी अपर थ्रोट से। मुंह के खाली हिस्से से। ज़, हुरूफ लिसविया नरमी के साथ। टिप ऑफ द टंग टचेस द एजेस ऑफ फ्रंट अपर फ्रंट टूथ। अखज़, सजदा, सीन, ये ब्रोकन सीन है, हमने ब्रोकन लेटर्स को भी पढ़ा था। सजदा, सजदा, साजदा नहीं पढ़ना, सजादा नहीं पढ़ना, सजदा, ठीक है, सजदा नहीं, सजदा। अब यहाँ जेर, ई बीली, अलिफ कसरा ई, बा कसरा बी, ई बी, लाम कसरा ली, ई बीली, ई बीली या ई बीली नहीं पढ़ा जाएगा। ई बी ली, जबर जेर पेश की हरका ना लंबी पढ़े जाना है, ना ही उसको इतना शॉर्ट पढ़ना सुकेड़ के कि उसमें झटके की आवाज महसूस हो। ई बीली, ई बीली। कुतुबुन, यहाँ पर दो पेश है, इंशाल्लाह आगे हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। कुतुबुन, दो पेश जब आते हैं तो इसको नून तनवीन कहते हैं। अब इसकी आवाज के एंड में उन की साउंड के साथ एंड होता है। कुतुबुन। अब यहाँ था, अगर सिर्फ बा पर पेश लगती तो ये बनता कुतुबु, जब इस पर दो पेश लग गई तो ये बन गया बुन, कुतुबुन। सुहुफुन, स्वाद, सीन की तरह नहीं पढ़ना, स्वाद, स्वाद, स्वाद। नीचे का होंठ अंदर की तरफ गोल होगा, जैसे आप सीटी बजाते हैं, स्वाद। सुहुफुन, हा हुरूफ हलकी दरमियान से, मिड थ्रोट से, सुहुफुन। अगेन फा पर दो पेश आने की वजह से इसे हम फुन की तरह एंड कर रहे हैं। फुउलुन, फा हुरूफ शफविया होंठों से अदा हो रहा है, फा के ऊपर पेश, आइन पेश, ऊ, फुउलुन। आइन और अलिफ में फर्क करना है, अलिफ पेश ऊ होता है, आइन पेश ऊ होता है। फुउलुन, लाम दो पेश, लुन, फुउलुन, फुउलुन नहीं, फुउलुन नहीं, फुउलुन, फुउलुन। अब तीनों हरकत इकट्ठी आ रही हैं। खुलिक़ा, खु, ली, क़ा, पेश, जेर, जबर, तीनों के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ख, स्क्रैचिंग साउंड, खू, ली, क़ा, खुलिक़ा। दुइया, दुइया नहीं पढ़ना, दुइया, दुई दाल पेश दू, आइन जेर ई, दुइया, दुइया। कुरिया। अब यहाँ पर आपको याद रखने की बात यह है, यहाँ पर इस तरह से आता है आपको, या पर हमजा है और उसके ऊपर जबर आई है, आप खुरिया नहीं पढ़ेंगे, आप इस या को छोड़ें, हमजा के ऊपर जो जबर लगी है आप उसको कंसीडर करेंगे। पूरी आ है ये, हमजा जबर आ, हमजा और अलिफ दोनों बराबर हैं। पूरी या नहीं पढ़ना इसे, ये या पर फतहा नहीं लगी है, या पर जबर नहीं आ रही है, या पर जो हमजा है उस पर जबर लग रही है। पूरी आ,
ٹھیک ہے، حمزہ یا کی شکل میں، اسے کیا بولتے ہیں؟ حمزہ یا کی شکل میں، یا کی شکل میں حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ ہی، لیکن شکل بدلی جا رہی ہے، تو یا نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ ہی پڑھا جائے گا. پوری آ، اوخیزا، اوخیزا، دال نرم، بوغیا، بوغیا، یا یہاں پر یا پڑھا جائے گا کیونکہ یا پر فتحہ لگی ہے. یہاں پر یا پر کچھ نہیں تھا، یہ حمزہ یا کی شکل میں آ رہا تھا، یہاں یا ہی ہے جو کہ یا کی طرح پڑھا جائے گا. بوغیا، کوتیبا، 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 کوتیبا نہیں، کوتیبا، کوتیبا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ حرکات کو مجہول پڑھنے اور کھینچنے سے بچائیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زبر، زیر اور پیش کو آپ نے معروف انداز میں پڑھنا ہے، مجہول پڑھنے سے بچانا ہے. مجہول پڑھنے کا مطلب ہے اسے اس کی حرکت سے، اس کے ایکچوئل ساؤنڈ سے ہٹا کر پڑھنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مجہول نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے معروف انداز میں پڑھنا ہے. مثلاً آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت یہاں پر لکھی گئی ہے. لام کا قاعدہ، لام پر سکون ہے، سکون کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا. کیا ہے سکون کا؟ کیا قاعدہ ہے؟ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کو. سکون کا کیا قاعدہ ہے؟ سکون کو کس طرح سے روکنا. یس، سکون ایک تو روک کر پڑھا جاتا ہے، اور سکون کی کوئی اپنا اسٹیٹس نہیں ہوتا. اس لیٹر کو اس کے پہلے والے لیٹر کی حرکت کے ساتھ ملانے سے اس کے اندر وہ جان آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب لام صرف ساکن ہے تو ہم اس کو کوئی بھی مطلب آواز نہیں دے سکتے. جیسے اب الف کو دے رہے تھے نا، آ، اگر زیر لگی تو ای، پیش لگا تو او. اس طرح سے ہم اگر لام کسی بھی لیٹر پر ساکن آتا ہے تو ہم اس کو آواز نہیں دے سکتے، کیونکہ ساکن کی کوئی آواز نہیں ہوتی. ساکن ہمیشہ اس کے پہلے والے حرف کی اوپر کی حرکہ یا کوئی بھی حرکہ ہو، چاہے وہ زبر، زیر، پیش، کوئی بھی حرکہ آ رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کو ملانے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں الحمدو، الف میں، الف کہاں سے نکل رہا ہے؟ الف کا مخرج منہ کے خالی حصے سے، الف کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب یہ کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا. الحمدو نہیں، ال، لام پر سکون ہے، آواز کو سٹاپ کریں باقاعدہ. لام کا مخرج سامنے والی جو ہماری جیب ہے، ٹنگ ہے، اس کا جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے اس کا پیچھے کا حصہ کیا ہے؟ سامنے والے دانتوں کے بیک سائڈ سے تھوڑا پیچھے لگتا ہے. لام، لام، الحمدو. اگین میم پر سکون آ گیا، میم پر کوئی آواز نہیں بنتی تو اس سکون کو ہم نے پہلے والے لیٹر کے ساتھ ملانا ہے. الف لام فتح ال، حامیم فتح ہم، الحم دو، دال پیش دو. اب یہاں پر ہمیں خیال کیا رکھنا ہے؟ یہ دال جو حرکت والا ہے یہ لمبا نہیں ہوگا. الحمدو، اگر میں اس کو دو لمبا کروں تو کیا خیال ہے کون سا لیٹر الف واو یا میں سے ایڈ ہو جائے گا؟ واو. واو ایڈ ہو جائے گا. یس، تو زبر، زیر، پیش کی حرکہ اگر آپ لمبی کرے، زبر کو اگر آپ نے لمبا کر دیا، زبر ہی ہے، اگر آپ نے اس زبر کو لمبا کر کے پڑھ دیا تو وہاں الف مد ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اگر زیر ہی ہے، زیر کو لمبا کر کے پڑھا جا رہا ہے تو وہاں یا مد ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اگر پیش ہی ہے اور اس پیش کو لمبا کر کے پڑھا جا رہا ہے تو وہاں واو مدہ ہونے کے چانسز ہو جاتی. تو زبر، زیر، پیش کو آواز لمبی ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ اگر آواز لمبی ہوئی تو مد ہونے کے امکانات ہیں. جہاں پر مد نہیں ہے وہاں ہم مد نہیں کر سکتے، قرآن کا رول ہے. اور جہاں پر مد ہے اسے ہم ڈراپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ جو ہے یہ بہت ہی اہم رول ہے، اس کو فالو کرنا. اچھا، بہت سارے لوگ نا الحمدو، الحمدو لام کو ہلا کر پڑھتے ہیں، نہیں،
لام نہیں ہلے گا. صرف خطوبن جدن قاف طابہ جیم دال ہی ساکن کے ساتھ آئیں گے تو حرکت کھائیں گے, اس کے علاوہ کوئی لیٹر حرکت نہیں کھائے گا. ال سٹاپ کرنا ہے, ہم سٹاپ کرنا ہے, اور ہا کو حلق کے درمیان سے نکالنا ہے, سینے سے نہیں نکالنا. الحمدو نو, الحمد ہا کو باریک کرتے ہوئے, دو للہ رب رب العالمین. اچھا, آپ میں سے کوئی بھی مجھے بتا سکتا ہے, پرانے اسٹوڈنٹس نہ بتائیں, نئے جو ہے وہ بتائیں, العالمین میں الف مدہ واو مدہ یا مدہ میں سے کون سی مد ہو رہی ہے؟ یا مدہ. کہاں پر یا مدہ ہو رہی ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اور دوسری عین. عین. عین میں کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ. ویری گڈ. الف خالی ہے اور اس سے پہلے عین پر زبر آ رہی ہے تو یہ الف مدہ ہوا, اور یہاں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہ یا مدہ ہوا. اب یہاں پر الف مدہ واو مدہ یا مدہ کا رول ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس کو 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا. اب اس کنڈیشن میں اس کو 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا, جبکہ یہاں صرف زبر آ رہی ہے, اس کے بعد کوئی الف نہیں ہے. اس کو میں رب العالمین نہیں پڑھوں گی, اس کو میں نے ربی را میں نے جلدی پڑھنا ہے, رب العالمین. آ لمبا ہوگا, آ الف مدہ کی وجہ سے لمبا, لا لام لمبا نہیں ہوگا, عالمین. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آواز میں کس طرح سے لمبا ہوتا ہے, حرکات میں دیکھیں, حرکات کو کھینچنے کے کھینچنے سے ہمیں بچنا چاہیے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا, زبر پر الف ہو سکتی ہے, زیر میں یا, اور پیش میں واو مدہ پیدا ہونے کے امکانات ہیں, تو اس میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. اب یہاں پر دیکھیں, الحمد, اگر میں نے ہا کو سلائٹلی لمبا کیا نا الحمد کے, تو یہ ہو جائے گا حمد, الف آ جائے گا وہاں پر, دو واو آ جائے گا, للہ تو للہ للہ میں اوپر اگر آپ دیکھیں تو صرف یہاں دیکھیں ہا کے نیچے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو میں زیادہ لمبا نہیں کروں گی, للہ نہیں, للہ ہی بس, للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو یہ حرکات کا قاعدہ ہے. اب اگلا قاعدہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے, تنوین, نون تنوین, شد اور جزم. تنوین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے سوال, تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. حرکات کسے کہتے تھے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش صرف حرکات ہیں, یاد رکھیں. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 زیر دو پیش, پیش. ان کو تنوین کہا جاتا ہے. ان کا ایک نام ہے, ان کو تنوین کہا جائے گا, ان کو حرکات نہیں کہا جائے گا. چونکہ زبر ہی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ بھی حرکت ہے, اس کو تنوین سے پکارا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہاں پر دیکھیں, با الف 2 زبر بن. اچھا, 2 زبر میں ہمیشہ الف آتا ہے, یاد رکھیں, لکھنے کے سٹائل میں ہمیشہ الف آتا ہے. بن, اس کو بان نہیں پڑھا جائے گا, بن. الف لکھنے میں آ رہا ہے, پڑھنے میں نہیں آئے گا. بن بن. ٹھیک ہے. تو تنوین کا مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے. جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو اینڈ میں نون کی ساؤنڈ کے ساتھ یہ اینڈ ہوتا ہے. بن, لاسٹ میں کیا ساؤنڈ آ رہی ہے آپ کو؟ بن. اس 2 زبر میں, اس 2 زیر میں, 2 نون کی آواز ہے. نون چھپا ہوا ہے. ان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ ان 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے اندر ایک نون ہڈن ہے, نون چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بن بن بن.
اب یہاں سامنے مشق دیکھیں، تو حروف مستعلیہ، تا نہیں ہے، تو ب قن، تو ب قن. اب اس کو میں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں تو الف آ رہا ہے یہ الف مدہ ہے، نہیں. الف مدہ کے لیے کنڈیشن، الف سے پہلے صرف حرکت زبر آئے گی. دو زبر آئے تو یہ الف مدہ نہیں کہلاتا، یاد رکھیں، اس کو اچھے سے یاد رکھیں. تو ب قن، قن آواز نون کی. کبدن، کبادن، کابدن نہیں، کبدن. کتبن، لبدن. تو دو زبر جہاں بھی آتا ہے وہ ایک الف کے ساتھ آتا ہے، یاد رکھیں. قاعدے میں بھی اگر ہم دیکھیں اس کی پریکٹس کرتے ہوئے تو آپ دو زبر کے قاعدے میں الف ہمیشہ ہر لیٹر کے ساتھ آتا ہے، زیر اور پیش کو الف نہیں آتا. لمزتن، لمزتن، لمزتن. وسطن، وسطن نہیں، تن. طبقن، غبرة، غبرة، غبارة، غبرات، غابرة نہیں، غبرة. غين فتح غا، با فتح با، غبا، را فتح را، غبرة. تا دو پیش تن، غبرة. طبقا، تو فتح تو، با فتح با، طبا. قاف الف دو زبر قن، طبقا. کبدن، کاف فتح کا، با فتح با، کبا. دال دو زیر دن، کبدن. ٹھیک ہے. آپ میں سے جس سے ایک دم سٹارٹنگ سے جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں وہ آگے آئیں، ان دونوں لائنوں کو پڑھ کے سنائیں مجھے. مخارج آپ کو معلوم ہے، صفات آپ کو معلوم ہے، زبر زیر پیش کی حرکت آپ کو معلوم ہو گئی، اور تنوین کا علم بھی آپ کے پاس آ گیا. تو اب اس کو جوڑ کر آپ پورا پڑھیں جو ایک دم بالکل سٹارٹرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم، طبقن، ہم، کبدن، ہم، کتبن، ہم، لبدن، ہم، لمزتن، ہم، وسطن، ہم. وسطن، یس، ویری طبقن، گڈ. غبرتن. ویری گڈ. وسطن میں پہلی مرتبہ آپ نے کیا غلطی کی تھی؟ تا بول رہے تھے، تو اچھا، بولنا تھا. تا تو آپ نہیں بولنا. نہیں، تا ہاں، بولی تھی. یس. سین کو آپ نے ہم، موٹا کر دیا تھا. دیکھیے موٹا کر الحمدللہ، دی. خود آپ کو اب پہچان فرق محسوس ہوا. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ نے پہچان لیا کہ یہاں پر سین آپ نے باریک پڑھنا ہے. صحیح ہے. ہم، بارک اللہ فیک صحیح. عائشہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. اور کوئی پریکٹس کرنا چاہتے تو آگے آئیں. علم حاصل کرنے میں کبھی آر محسوس نہ کریں، شرم محسوس نہ کریں، آگے آئیں اور پریکٹس کریں انشاءاللہ. جو بالکل نئے ہیں وہ آئیں سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبخن کبدن کتبن لبادن لمزتن وتا سوری وساتن وساتن طبخن طبخن غبرتن ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک حسنا. غبا اچھا، یہاں پر آپ نے کیا مسٹیک کی دیکھیں، لبادن آپ نے با کو لمبا کیا. اب ایسا لگ رہا تھا یہاں پر ایک الف ایڈ ہو گیا. ابھی میں نے آپ کو اوپر کیا بتایا، زبر زیر پیش کی حرکت لمبی نہیں ہوتی، لبا نہیں، لو، صرف لبادن لبادن. دوبارہ سے پڑھیں، پیچھے سٹارٹنگ سے پڑھیں. طبخن ہم، طبخن قن، قن نہیں، كبد قن، قن، قن. ہم، كبد كتب تو لمبا نہیں ہونا، کتبن، كتب کتبن. كتب لبادا لبدن، لبدن. لبادا ہم، لبادا ہم. لمزات ویری گڈ. وساط سا لمبا ہو رہا ہے آپ کا، سا. وساط ہاں. وساط ہم،
طباخ طباخ خبرة غابة غین حروف مستعلیہ ہے نا، غب- ان کو ہیوی پڑھیں. غابة خبرة غبرة غین غا غا. خبرة. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے. اور کوئی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں آگے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وباخن كبد كتب لبدا لمزة وسطا وباق غبرة. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، یہاں پر وسطن میں تو آپ کا تھوڑا سا لائٹ ہوا. تا تو تو اس کو دوبارہ سے پڑھیں. وسطن. وسطا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اور السلام جزاک اللہ علیکم خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبخن کبدن کتب لبدن لمزتن وسطن طبخن خبرتن. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، آپ نے بالکل درست پڑھا، لیکن آپ تھوڑا مطلب ترتیل کے ساتھ نہیں جا رہی. ترتیل تجوید میں بہت ضروری ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھنا. طبقن کبدن کتبن. ٹھیک ہے، ٹہر کر پڑھیں. دوبارہ سے پڑھیں. طبخن ہم کبدن ہم کتب ہم لبدن ہم لمزتن ہم وسطن ہم طبخن ہم. خبرتن غین کو موٹا کریں. غابہ غابہ. غبرتن. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. نیکسٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طبخا كبد كتب لمدا لبدا لمزة وسطا طبق وسطا طبق خبرة غبرات. را کو ہیوی، غین ہیوی. غبرات. دوبارہ سے. خبرة تو جہاں جہاں بارک اللہ فیک سہانا، جہاں جہاں آپ کو موٹا لیٹرز، موٹے حروف مستعلیہ آتے ہیں، وہاں پر آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے. غبا نہیں، غبرات. اب یہاں پر دیکھیں، غا آپ کا ہیوی، را آپ کا ہیوی، با آپ کا باریک لیٹر ہے. یہ تمام کمبینیشنز آپ کو ملیں گے، باریک، نرم، موٹے، ہر چیز جو ہے نا سب مل کر رہیں گے. اب آپ کو اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے آپ نہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. آگے بڑھتے ہیں. جنہوں نے پریکٹس کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. اچھا، اب نون تنوین کیا ہے؟ اب صرف ہم نے تنوین کو دیکھا تھا. صرف میں نے پہلے کیا بتایا آپ کو؟ تنوین کے بارے میں بتایا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین ہے. مسکان، جب آپ پریکٹس کراتی ہیں تو ان سے اسٹوڈنٹ سے بولو کہ پہلے حرکات لکھ کر بتائیں، اور پھر تنوین، اور اس کے بعد نون تنوین، اس کے بعد جزم، اور اس کے بعد شد. سائنس کے ساتھ جی وہ جی لکھنے کی پریکٹس کروائیں انشاءاللہ. اب آپ کے جی پاس جی آتا ہے، پہلے ہم نے صرف تنوین کے بارے میں بات کی، اب ہم بات کر رہے ہیں نون تنوین. پہلے ہم نے بات کس کی تھی؟ صرف تنوین کی تھی. اب ہم جو ٹاپک پر بات کریں گے وہ کیا ہے؟ نون تنوین. نون اب ایکسٹرا آ گیا وہاں پر، نون تنوین. اب یہ نون تنوین کیا ہے بھائی؟ تنوین میں تو نون چھپا ہوا تھا، یہ تو ہمیں پتا ہے. اب یہ نون تنوین کیا ہے؟ نون تنوین کا مطلب ہوتا ہے کہ نون جو سکون کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، نون جو سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ آ رہا ہے. صرف ایک نون ہے، سمپل ایک نون ہے. اس نون پر نا ہم نے جزم کی ایک نشانی لگا دی ہے.
اب اس کا نام ہی نون تنوین ہے. اب اس کو نون تنوین کیوں کہا گیا؟ تنوین کے ساتھ اس کو کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ تنوین تو دو زبر دو زیر دو پیش تھے. اب اس کو نا نون کہتے تو بھی کافی تھا، نون جزم نون ساکن کہتے تو کافی تھا. اب اس کو نون تنوین کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے، ریزن ہے. نون تنوین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نون کی آواز کو نون تنوین میں پڑھتے ہیں نون ساکن کے ساتھ تو نون ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، با الف دو زبر کیا تھا؟ بن. اب اسی بل کو میں نون کے ساتھ اس دو زبر کو نکال کر میں نے کیا کہا تھا؟ دو زبر دو زیر دو پیش میں ایک نون چھپا ہوا ہے، بولا تھا نا میں نے. تو وہی نون یہ ہے، با نون زبر بن. اب یہ بھی بن، یہ بھی بن. با الف دو زبر، یہ بھی بن. یہ نون تنوین ہے، سوری یہ نون، یہ صرف تنوین ہے. اب یہ نون تنوین ہے کیونکہ نون کے ساتھ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. بن بن. ٹھیک ہے. ان ان. تن تا دو پیش تن تھا، صرف تنوین تھا. اب یہاں نون تنوین کرنے کے بعد تانون پیش تن ہو گیا، حالانکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تن نون کی ساؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہے، فرق بس اتنا ہے کہ اس کا نون ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، سنائی دے رہا ہے. جبکہ یہ جو نون ہے مجھے دکھائی بھی دے رہا، سنائی بھی دے رہا ہے. تن، فرق بس اتنا ہی ہے. تنوین اور نون تنوین میں کیا فرق ہے؟ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. نون تنوین، جو تنوین میں نون چھپا ہوا ہے نا، اس کو جب جزم دیا جاتا ہے تو وہ بس نون تنوین بن جاتا ہے. مسدن، میم فتح ما سین فتح سا، مسا دال دو زیر دن. اب اس کو دیکھیں، مسدن، یہ بھی مسدن ہو گیا. اب دو زیر کو نکال کر میں نے نون کا اضافہ کر دیا یہاں پر، اور یہ سنگل زبر میں تبدیل ہو گیا. جب یہ زیر نکالتے ہیں نا تو یہاں پر ایک نون ایکسٹرا بن جاتا ہے، اسی کو نون تنوین کہتے ہیں. اب یہاں سے میں نے ایک زیر کو جب نکالا تو وہ زیر نون میں تبدیل ہو گیا. مسدن، یہ بھی مسدن، یہ بھی مسدن. ہودن ہودن. فرق بس اتنا ہے کہ اس کا نون دکھائی نہیں دے رہا، اس کا دکھائی دے رہا. یہ بس سننے میں آ رہا ہے، اس میں سنائی بھی دے رہا ہے، دکھائی بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ نون تنوین اور تنوین میں فرق محسوس ہوا آپ کو؟ پتا چلا آپ کو؟ جی باجی. چلے انشاءاللہ یہ بہت ہی اہم ہے. نون تنوین نون ساکن کے آگے رولز بنیں گے آپ کو. آگے اس کے 4 رولز ہیں: ادغام، اظہار، اخفاء، اخلاب. تو قرآن میں نا کہاں پر نون کو چھپانا ہے، کہاں پر نون کو نا دکھا کر پڑھنا ہے، کہاں پر اس کو ملا کر پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں اسی رول کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو اس کا پہلے کلیئر ہونا ضروری ہے. نون تنوین کیا ہے اور نون ساکن کیا ہے، یہ آپ کو، نون تنوین کیا ہے اور صرف تنوین کیا ہے، اس کا فرق آپ کو پتا چلنا. آگے آپ کے پاس یہ گرامر کی بات ہے، نون قطنی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اس نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حروف میں ملا دیتے ہیں تو ان کو نون قطنی کہتے ہیں. انشاءاللہ یہ اچھا، آپ نے سورۃ الہمزہ میں اگر دیکھا ہوگا، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لُمَزَةٍ تھا اصل میں، وہ آیت وقف ہو رہی تھی، لُمَزَةٍ تھا. تو اس زیر کو ہٹا کر وہاں ایک نون کو لگا دیا گیا اور نون کے نیچے زیر لگا دی گئی. تو یہ جو کنیکٹر کا کام کرنے والا جو نون ہوتا ہے نا، اب نِلَّذِي، لُمَزَةٍ الَّذِي، خَيْرًا الْوَصِيَّةُ، قَدِيرٌ الَّذِي، یہ جو نون جو کہ لگایا جاتا ہے اس کو نون قطنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو ضروری نہیں ہے، لاسٹ میں آپ اس کو پڑھیں. فی الحال آپ بس ان 2 چیزوں کی پریکٹس کریں انشاءاللہ. آگے ہم بعد میں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ جی باجی. اچھا، اب آتا ہے نیکسٹ آپ کا ٹاپک، جزم. جزم سکون کو کہتے ہیں. یہاں پر انہوں نے 2 شکلیں اس کی بتائی ہیں. یہ ایک تو تھوڑا سا انورٹڈ اس طرح سے دال ہے چھوٹا سا، اور یہ ایک نا اس طرح سے اوپر اس طرح سے نا بنا ہوا ہے. تو قرآن میں موسٹلی جو سائن یوز ہوا ہے وہ یہ ہے، اسی کو یوز کیا گیا ہے قرآن میں. آپ جگہ جگہ اس کو دیکھیں گے، اوپر چھوٹے سے انورٹڈ دال کو. اس کو جزم یا سکون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جزم یا سکون کہتے ہیں. اب جو حرف ساکن سکون
اس لیٹر کو اس سمبل کو کہتے ہیں، اور جس لیٹر پر یہ آتا ہے وہ حروف ساکن ہو جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے اس کی کوئی خاص آواز نہیں ہوتی، اس کو پڑھنے کے لیے اس کے پہلے والے حرف کے اوپر کی حرکت کا ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں، نون سکون کے ساتھ آ رہا ہے، را بھی سکون کے ساتھ آ رہا ہے، صحیح ہے؟ اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون ویسے ہی نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو آپ نے پہلے والے لیٹر کی زبر کے ساتھ ملانا ہے۔ الف نون فتحہ، ان، ذال را زیر، زیر، ان، زیر، ان، زیر، ان، زیر، زال ہے نا، ز کی آواز سے بچانا ہے۔ یت لو، یت لو۔ اچھا یہاں پر بتائیں کون سی مد ہو رہی ہے؟ لام، واو مد، واو مد، واو مدہ نا، واو ساکن اس سے پہلے واو پیش مدہ۔ کرتی، یت لو، تا پر آپ نے آواز کو سٹاپ، یت لو، سا، یا، سین، آئین فتح، سا، آئین کے مخرج پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سٹاپ، سٹاپ کرنا ہے، آئین کا مخرج مڈ تھروٹ، سا، یا لمبا نہیں ہوگا آپ کا، سا، یا، یوغ نی، اب یہ نی کیوں میں لمبا کر رہی ہوں؟ یا مدہ، یا مدہ، یہ مت یوغ نی، لغ ون، ون کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ والی دو زبر کیا چیز ہو رہی ہے؟ کیا نشانی ہے یہ؟ تنوین تنوین کی تنوین۔ نشانی، لغ ون، یوس رن، یوس رن، یخ شا، کیا یا پڑھا جائے گا؟ یخشئی، یا پڑھا جائے نہیں گا؟ بجی، یا نہیں نہیں بجی نہیں پڑھ، نہیں پڑھا جائے گا یا؟ جب کسی بھی لیٹر پر کوئی حرکت نہیں ہوتی نا تو وہ وائڈ ہے، وہ مطلب حذف، ختم۔ یخ شا کھڑا زبر ہے، عاد نن، عاد کیا کر رہی ہوں میں دال پر؟ مجھے خلخلہ، خلخلا، اب میں یہاں سب میں نے خلخلا نہیں کیا، ان، یت، سع، یغ، لغ، یس، یخ، اب یہاں میں خلخلا کر رہی ہوں، عاد، عادن، عبقا، با پر اگین قلقلہ، قدحن، اگین دال پر قلقلہ، مسکن، مسکن، غضبن، قد، قاف ضاد فتح، قضبن، قضبن،